السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے ہم سب پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور اللہ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا، اور اللہ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سارے کائنات میں ساری مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کائنات تاجدار حرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے۔ اور اللہ کے بے شمار احسانات ہم پر ہیں، اور ایک اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کے موقع پر مسجد میں جمع فرمایا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک مساجد ہیں۔ دنیا میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا میں اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے۔ اذان کی آواز تو سب کو سنائی دی ہوگی۔ اس محلے میں کتنے گھر ہیں، اس کے آس پاس میں کتنے دکان اور مکان ہے، سب کے کانوں میں اذان کی آواز تو پڑی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں انہیں کو بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں انہیں کو دعوت دیتا ہے۔ جس طرح ہم سے پسند کرتے ہیں انہیں اپنے گھر میں بلاتے ہیں، اپنے گھر میں دعوت دیتے ہیں۔ جسے ہم پسند نہیں کرتے انہیں اپنے گھر میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے خوش ہو جاتے ہیں، ان کی نیکیوں سے، اعمال سے، ان کے کاموں سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں، ایسی جگہ سے اٹھا کر جس جگہ کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ مساجد ہے، اور ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ اللہ نے بازار سے اٹھایا، ہم سب کو اپنے گھر میں بلایا۔ یا اللہ کا بہت بڑا احسان۔ میرے عزیزوں، ہم سب کا مقصد ایک ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جن کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ بات ہم تک کہاں سے پہنچی؟ اس بات کو ہم تک پہنچانے کے لیے بہت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے اس دنیا میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں مکہ والوں سے کہ اے لوگوں،
اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کفار جب بات سنتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک طرف آپ کے چچا ابو جہل آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، تو دوسری طرف مکہ کے وہ لوگ جو آپ کو صادق کہتے تھے، آپ کو امین کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے، وہ لوگ آج آپ کو چور کہنے لگے تھے، وہ لوگ آج آپ کو جھوٹا اور جادوگر کہنے لگے تھے، وہ لوگ آج آپ کو شاعر کہنے لگے تھے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک موقع پر ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، تب بھی میں اللہ کے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ اتنے تکالیف کا سامنا کرنے کے بعد، اتنے مشقتوں کا سامنا کرنے کے بعد اس دور کے حالات بدلے، یہ دین میرے اور آپ کے گھر آیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تکالیف برداشت نہ کرتے، مشقتیں نہ اٹھاتے، تو پتہ نہیں ہم کس مندر کی گھنٹی بجا رہے ہوتے، ہم کس چرچ کے سامنے جا کر اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہوتے۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور صحابہ کے ذریعے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس دین پر ہم عمل کرنا ہے، اس دین کی حفاظت کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اشاعت دین بھی ہماری ذمہ داری ہے اور حفاظت دین بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہم حالات دیکھتے ہیں، حالات درست نہیں ہے، آب و ہوا گرم چل رہی ہے، ہندوستان میں ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف حالات چل رہے ہیں۔ ایک طرف کفار کے حالات دیکھو، روزانہ صبح میں اٹھ جاتے ہیں، صبح میں اٹھ کر ان کے نوجوان ٹریننگ کرتے ہیں، صبح میں اٹھ کر وہ منصوبے بناتے ہیں، ہمارے نوجوان رات میں 11-12 تک موبائل دیکھ کر سوتے ہیں اور فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تکالیف وہ برداشت کر رہے ہیں، جو کام ہمیں کرنا تھا وہ کام وہ کر رہے ہیں، جو کام وہ کرتے تھے وہ کام ہم کر رہے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، حالات ایسے ہی نہیں بدلتے، حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بدلے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے حالات تھے زندے بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، کوئی عورت جاتی حاملہ عورت کو پیٹ چیر کر دیتے کہ اس کے پیٹ میں بچہ یا بچی ہے، ظالم مظلوموں پر ظلم زیادہ ظلم کر دے۔ اور ایسے حالت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تکالیف برداشت کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، آپ کو لوگ جھوٹا کہتے ہیں، آپ برداشت کرتے ہیں، حالات ایسے ہی نہیں بدلے، آپ طائف گئے، لوگوں نے آپ کا پتھر برسایا، آپ نے بددعا دینے کے بجائے انہیں دعا دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو خود سے رحم آیا، اللہ نے ان کی نسلوں سے محمد بن قاسم کو اٹھایا۔ حالات ایسے ہی نہیں بدلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے اپنی جانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربان کر دیا، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، انہوں نے نہ بیوی دیکھی، نہ بچے دیکھے، نہ ماں باپ دیکھے۔ اگر اللہ کے نبی کا حکم ہوگا کہ اللہ کے دین کی
حفاظت کرنا ہے, اللہ کے دین کی اطاعت کرنا ہے, تو گھر بار کو چھوڑ دیتے, اللہ کے دین کے لیے چلے جاتے. حالات ایسے ہی نہیں بدلتے جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے. صحابہ نے قربانیاں دی, صحابہ نے قربانیاں دی, تکالیف کو برداشت کیا, انہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا, انہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا, تب جا کر حالات بدلے. اگر ہم اس دور میں سوتے رہے اور ہمارا مخالف, ہمارا دشمن صبح میں اٹھ کر تیاریاں کرتا ہے اور ہم اس وقت میں سوتے رہے, اللہ کے دین سے جی چراتے رہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ٹھکرا کر چلتے رہے, ایک طرف ہم نے اللہ کو ناراض کیا, ایک طرف ہم نے دین کو چھوڑ دیا, ایک طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کیوں پتہ نہیں دیتا, اللہ کیوں پتہ نہیں دیتا. یاد رکھو کہ دنیا دارالاسباب ہے, یہ دنیا دارالاسباب ہے, یہ میرے اللہ کا قانون ہے. جو کوششیں کر رہا ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں, چاہے کوشش کرنے والا یہودی کیوں نہ ہو, نصرانی کیوں نہ ہو, کوشش کرنے والا چاہے منگول کیوں نہ ہو, کوشش کرنے والا چاہے ہندو کیوں نہ ہو, عیسائی کیوں نہ ہو, اگر وہ کوشش کر رہا ہے تو اللہ اسے کامیاب کر کے دکھاتے ہیں. مغل بادشاہ جب رات میں سوتے تھے, رات میں نہیں سوتے, مشاعرے کرتے تھے, 12 بجے ان کے مشاعرے کا وقت ہوتا, 12 بجے سونے کے لیے جاتے تھے. جب یہ سونے کے لیے جاتے اس وقت انگریز اٹھ کر جنگ کی تیاری کر رہا تھا, ایکسرسائز کر رہا تھا, اس کی قوم کو ترغیب دے رہا تھا. تو انگریز کی تاریخ بتاتی ہے کہ پتا کسے ملے گی, مسلمان مطلب بڑھے, ہاں ہم مانتے ہیں 1000 سال مسلمانوں نے ہندوستان میں حکومت کی, 1000 سال 600 سال سلطنت عثمانیہ نے 3 بڑے اعظموں میں حکومت کی. ہاں ہم مانتے ہیں اس لیے حکومت کی کہ انہوں نے اپنے آپ کو بدلا تھا, اس لیے تاریخ کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا. جب ان کی اولاد نے, ان کی نسل نے ان کے بڑوں کو فراموش کر دیا, ان کے بڑوں کو تاریخ کو فراموش کیا, تو اس کے بعد ہونا یہ تھا انہوں نے اپنے آپ کو بھولا, انہوں نے کوششوں کو چھوڑ دیا, محنتوں کو چھوڑ دیا. اس کے بعد ساری دنیا میں ایک وقت ایسا آ رہا ہے کہ ساری دنیا کے ہر ملک میں مسلمانوں میں ظلم ہو رہا ہے. ایک طرف آسٹریلیا, ایک طرف لندن میں, ایک طرف انگلینڈ میں, اسی دور میں ایک طرف ہندوستان میں انگریز مسلمانوں کے قابل ہو رہا ہے, اور اس کے بعد حالات ایسے ہی نہیں بدلے. 150 سال تک انگریز نے ہندوستان میں حکومت کی, 150 سال حکومت کرنے کے بعد علماء دیوبند ایک طرف ہو جاتے ہیں, ایک فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے اہل ہندوستان, اے ہندوستان کے مسلمانوں, یاد رکھو یہ ملک انگریز کا ملک نہیں ہے, نہ وہ ہمارے حاکم ہے, نہ ہم ان کے غلام ہے, ہمارے وہ حاکم نہیں ہے, ہم ان کے غلام نہیں ہے. اس کے بعد رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں جب پہلی جنگ ہوتی ہے تو 50 پر 3000, 80 پر 3000 کی فوج میں سے 50 پر 3000 صرف علماء شہید ہوتے ہیں. 5 لاکھ میں 5 سال میں 3 لاکھ علماء شہید ہوتے ہیں. اسی لیے تاریخ گواہ ہے, تاریخ یہ کہتی ہے, چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ جتنا خون مسلمانوں نے بہایا ہے اتنا پسینہ کے بیروں نے نہیں بہایا, اتنا خون بہانے کے بعد, اتنے قربانیاں دینے کے بعد, اپنے بچوں کو یتیم کرنے کے بعد, بیویوں کو بیوہ کرنے کے بعد یہ ملک ہمارے ہاتھ آتا ہے. میں بس ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ حالات ایسے ہی نہیں بدلتے, حالات کو بدلنے کے لیے بہت مشکل ہے. ہمیں چاہیے حالات کو بدلنے کے لیے ہم خود بدلیں, اپنے دین پر چلے اور اپنے علماء کی بات کو مانے. آج کے اس دور میں علماء کی بات ماننے والے کو حقیر سمجھا جاتا ہے. ارے ہندوستان آزاد کیسے ہوا؟ عالم علماء اگر ایک فتویٰ جاری کرتے تو مسلمان ایک ہو جاتے. انگریز کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آج بھی گجرات میں کھاتے کے بدلتے میں ایک فتویٰ ہے,
ایک ہندو راجا، ایک ہندو لیڈر، اس نے مسلمانوں کو جمع کیا، مسلمانوں آؤ ہمیں جنگ کرنا ہے انگریز کے خلاف. ایک بھی مسلمان نہیں گیا. مسلمانوں کا آگے سے جواب تھا کہ جب تک ہمارے علماء نہیں کہیں گے ہم جنگ میں نہیں آ سکتے. اس کے بعد وہ جاتے ہیں ڈھابے کے مدرسے کو جا کر وہاں کے محمد صاحب کہتے ہیں کہ فتوا جاری کر دیجیے مسلمان تاکہ ہمارے ساتھ آ کر جنگ کریں. ہماری قوت بھی مضبوط ہو جائے گی، ہماری طاقت بھی مضبوط ہو جائے گی. اس کے بعد ایک لشکر اٹھتا ہے، ہزاروں کا لشکر مسلمانوں کا اس کے ساتھ جاتا ہے. اسی لشکر میں ایک آدمی شہید ہو جاتا ہے اور کچھ محلے ایسے تھے، کچھ محلے ایسے تھے جا کر لوگوں نے دیکھا کہ اس محلے میں ایک بھی مرد نہیں ہے، اس محلے میں ایک بھی جوان نہیں ہے. پوچھا کہ کیا ہوا؟ سب شہید ہو گئے. یہ کسی دوسرے ملک کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ صرف ہمارے ملک ہندوستان کی کہانی سنا رہا ہوں. ایک گھر کے پاس گئے، پوچھا کہ آپ کے مرد حضرات کہاں ہے؟ تو کہا کہ ہمارے مرد شہید ہو گئے، سارے محلے کے نوجوان شہید ہو گئے. اسی محلے سے ایک بچہ اٹھا. انگریز اس محلے میں جاتے اور مسلمان بچوں کو خراب کرنے کے لیے، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ان کی ماؤں کو سمجھاتے کہ ان کے باپ تو شہید ہو گئے، ان کے چچا تو شہید ہو گئے، ان کے تایا تو شہید ہو گئے. اب ان کی ذمہ داری ہمارے ہاتھ میں دے دیجیے، ہم ان کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے، ہم ان کو بڑا پوسٹ دیں گے، بڑا عہدہ دیں گے. اسی میں سے آج ایک مشہور فلم ایکٹر ہے جس کا باپ آزادی کے ڈھابے کے مدرسے سے فتوا جاری ہونے کے بعد اس کا باپ بھی گیا اور شہید ہو گیا. اور وہ مشہور فلم ایکٹر شاہ رخ خان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. اس کا باپ کون تھا؟ نیک خانے کا تھا، نیک خاندان کا تھا. جب علماء کا اشارہ آتا ہے تو وہ جنگ میں جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے. آج ہم خود قلم بن چکے ہیں. آج نہ ہمیں دین کی پرواہ ہے، نہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پرواہ ہے، نہ اللہ کے احکام کی ہمیں پرواہ ہے. یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو ہم سے غلطیاں بہت ہو گئی، ہم نے اللہ کو بہت ناراض کیا، ہم نے اللہ کو بہت ناراض کیا. صحابہ کا دور یاد آتا ہے، صحابہ کی زندگیاں یاد آتی ہے. وہ اللہ کے نبی کے چھوٹے سے حکم پر اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتے تھے. ہم نے کیا کیا دین کے لیے تو سب وہ کرتے تھے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، صحابہ کا جو غلام ہوگا وہ ہمارا امام ہوگا. بے شک یہ بات تو بالکل صحیح ہے. اگر ساری زندگی ہم دین کے لیے قربانیاں دیتے رہے تو ان کے ایک بال کے برابر نہیں ہے. ارے صحابہ تو وہ تھے، صحابہ تو وہ تھے، انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا پسند نہیں کیا. ایران کی سپاہی سلطنت میں جاتے ہیں. اس دور کا سپر پاور طاقت ایران تھا. ایران میں جب جاتے ہیں حضرت حذیفہ اور ایک صحابی جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے وقت ایک لقمہ نیچے گر جاتا ہے. صحابی اسے اٹھا کر کھانے لگتے ہیں تو بازو سے ایک آدمی کہتا ہے آپ کیا کر رہے ہو؟ یہ حقیر کام ہے کہ ایران کا سپر پاور کسرا کا محل ہے، یہاں ایسا کھایا نہیں جاتا. تو صحابی کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے جو اس کی زبان کو سن کر لیتی ہے. صحابی کہتے ہیں کیا میں ان احمقوں کے لیے، ان بے وقوفوں کے لیے کیا میں میرے نبی کی سنت کو چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نہیں چھوڑ سکتا ان بے وقوفوں کے لیے میرے نبی کی سنت کو. صحابہ تو وہ تھے. ہم کہاں ہیں؟ ہمارے حالات کہاں ہیں؟ ایک مرتبہ غور کیجیے، اپنے دل پہ نظر ڈالیے. ہم نے تو سنتوں کو بیچا ہے، سنتوں کو بیچا ہے ہم نے. ہم تو بھی نکال کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت صحیح ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں ایکٹر کی طرح ہیں. ٹوپی لگانا بھی حقیر بات سمجھتے ہیں
اللہ اکبر، یاد رکھو مسلمانوں، یہ ہم نے اپنی پسند سے اختیار نہیں کیا ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا مسلمانوں کا ایک تاج ہے۔ ہم نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں کمپنی میں جاب کرتا ہوں، وہاں ٹوپی نہیں لگاتے، دوسری کمپنی تھی نہیں، وہاں نہیں، وہاں سیلری کم ہے، سیلری کے لیے ٹوپی نکالنا پڑے تو نکال دیتے، سنت کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیتے۔ اللہ اکبر، ہم نے 20,000 میں 25,000 میں 30,000 میں ہم نے سنت کو بیچ دیا ہے، اللہ کو ہم کیا جواب دیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر حالات کو بدلنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں۔ آج کا نوجوان کیا چاہتا ہے؟ آج کا نوجوان دین سے دور ہے، آج کا نوجوان قرآن سے دور ہے، آج کا نوجوان اللہ کے احکام سے دور ہے۔ آخر کیوں دور ہے؟ کیا اللہ کے دین پر اسے اطمینان نہیں ہے؟ سرکار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اسے اطمینان نہیں ہے؟ کیا اللہ کے احکام پر اسے اطمینان نہیں ہے؟ کیا اللہ کے دین سے مطمئن نہیں ہے؟ اگر ہم اللہ کے دین کو چھوڑ دیں تو کیا حالات بدل جائیں گے؟ حالات نہیں بدل سکتے، حالات ایسے ہی نہیں بدل سکتے۔ اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حالات بدلنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم سنت والا لباس پہن کر فخر سے گھومیں کہ یہ لباس میرا نہیں ہے، یہ ٹوپی میری نہیں ہے، یہ لباس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیا ہوا ایک انمول تحفہ ہے، یہ ٹوپی میرا تاج ہے جسے میری شان ہے۔ اس لباس کو صرف دنیا کا لباس نہ لائیں، اگر اس کے بعد ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو ڈھال دیں گے، انشاءاللہ اللہ حالات ضرور بدلے گا، حالات بدلیں گے، ہم بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا پسند نہیں کرتے، اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے، یاد رکھو میرے عزیزوں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ اگر کوئی چیز ہم نہیں سنبھال سکتے تو یاد رکھو جو چیز اللہ نے ہمیں دیا ہے اگر ہم اسے سنبھال نہیں سکتے، اللہ کے پاس طاقت ہے ہم سے چھین کر دوسروں کو دے بھی سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے ہم اس کی قدر کر لیں، اللہ حالات بدلے گا۔ اگر ہم اس کی قدر نہیں کرتے تو وہ چیز اللہ ہم سے چھین کر دوسروں کو دے دے۔ ہماری کوئی ضرورت نہیں اللہ کو، ہمیں ضرورت ہے اللہ کے دین کی۔ جنگ احد میں کھول کے اللہ اکبر وہ حالات یاد آتے ہیں تو دل غمگین ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتے تھے تو صحابہ چلے جاؤ کفار کے خلاف جنگ کرو تو صحابہ حکم ماننے ہی چلے جاتے، مگر جنگ بدر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ بتا نصیب فرما دیجیے، 3 دن سے بھوکے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ایک دن ہو گیا
ایک دن 3 سال نکل گئے، ہمارے گھر میں چولہا بھی نہیں جلا، ایسے تکلیف سے، ایسے پریشانیوں سے، ایسی مصیبتوں سے، ایسی مشقتوں سے میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، اور ایسی تکلیف میں جنگ بدر میں آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو فتح دے دیجیے، اے اللہ اسلام کو فتح عطا فرما دیجیے، اگر اس جنگ میں شکست ہو گئی تو یہ دین نہیں پھیل سکتا۔ ارے جنگ احد میں کون تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کھڑ گئے، اچانک صحابہ کے پیر اکھڑ گئے، اچانک صحابہ کے پیر اکھڑے، کچھ تلفی جمع ہو گئی۔ اس وقت میں کفار ایک طرف سے آئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نے حملہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ظالم نے پتھر برسایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے تلوار سے ایسے زور سے وار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس وقت کا ہیلمٹ ہوا کرتا تھا، تلوار کے وار سے اپنے سر کو بچانے کا اس کی ایک ڈٹی ٹوٹ جاتی ہے اور مسوڑوں میں پھنس جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شہید ہو جاتے ہیں، زندان شہید ہو جاتے ہیں، لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ وہیں پر بس نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھکیل دیا، ایک پوری سے نالی میں گر جاتے ہیں، اس نے اسی پر بس نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسایا۔ ذرا سوچو مسلمانوں، ذرا سوچو میرے عزیزوں، یہ جو خون بہ رہا ہے یہ میرے اور آپ کا خون نہیں ہے، ارے اسی خون کے صدقے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، اسی خون کے صدقے میں اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو بنایا ہے، ارے وہ خون بہ رہا ہے۔ اگر میرے آقا صحابہ سے کہتے صحابہ تم جنگ کرو، میں گھر میں رہنا چاہتا ہوں، صحابہ جنگ کر رہے تھے، ارے جنگ کے میدان میں کون ہے؟ ارے جنگ خندق میں کون تھا؟ ایک صحابی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ایک کہتے ہیں اے اللہ کے نبی بہت بھوکا ہوں، بہت بھوکا ہوں، بھوک لگ رہی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا نے کچھ نہیں فرمایا، صرف اپنا قمیص اٹھایا، اپنا جوتا اٹھایا اور دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے، بھوک کو سنبھال نہیں سکتا۔ میرے آقا اپنی قمیص کو اٹھاتے ہیں تو صحابی دیکھتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ ایک پتھر باندھے ہوئے تھے، میرے آقا 2 پتھر باندھے ہوئے۔ ارے تکلیفوں کا سامنا کون کر رہے ہیں؟ مصیبتوں کا سامنا کون کر رہے ہیں؟ مشقتوں کا سامنا کون کر رہے ہیں؟ لہو کون بہا رہے ہیں؟ خون کون بہا رہے ہیں؟ جنگ احد میں، جنگ بدر میں، جنگ خندق میں بھوک کو کون برداشت کر رہے ہیں؟ سائے میں پتھر کھا کر دشمنوں کو کون دعا دے رہے ہیں؟ ارے ان تکالیف کو برداشت کرنے کے بعد، صحابہ اپنی گردنوں کو کٹانے کے بعد، اللہ کے دربار میں شہید ہونے کے بعد حالات بدلتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حالات ایسے ہی نہیں بدلیں گے، ہمیں چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں۔ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، کوشش کرنے والوں کو دیکھتا ہے، محنت کرنے والوں کو اللہ دیکھتا ہے، سب کچھ اللہ دیکھتا ہے۔ ارے وہ انصاف کرنے والا ہے، انہوں نے منگولوں کو بھی انصاف کیا، اللہ نے منگولوں کو بھی انصاف کا، ان کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کیا، عیسائیوں کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کیا، یہودیوں کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کیا۔ جو اللہ عیسائیوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر سکتا ہے، یہودیوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر سکتا ہے، منگولوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر سکتا ہے۔ ذرا سوچیے کیا آپ اور ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کر سکتا؟ ہاں ضرور کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اللہ کے احکام پر زندگی گزارے، اللہ کے احکام پر زندگی گزارے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کے طریقے پر زندگی گزارے. یہ آداب اگر اللہ کو پسند آ جائے یہ میرا اللہ خود جانتا ہے ظالم کو کب تک کرنا ہے, کب اسے ہٹانا ہے. جس راستے سے اسے اللہ پتہ دیتا ہے, جس راستے سے اسے اللہ ناکام کرتا ہے, اسی راستے سے اللہ نیک لوگوں کو, مسلمانوں کو, اہل ایمان کو, اللہ کے احکام پہ چلنے والوں کو اسی راستے سے پتہ دیتا ہے. میں آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا فرعون نے کیا. موسیٰ علیہ السلام بھاگ رہے ہیں, سامنے دریا ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا. اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں, گر گراتے ہیں, اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے دریائے نیل ہے, پیچھے میرے ساتھ میری قوم ہے, اے اللہ سب کچھ میرے آپ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں ہے اسے دریا میں مارو. موسیٰ علیہ السلام نے مارا, اللہ نے راستے نکال دیے. فرعون اور اس کا لشکر بہت سست فہمی میں تھا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آگے ہمارا شکار ہے, موسیٰ اور اس کی قوم تباہ ہو جائے گی, اس کی قوم برباد ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا, اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا. جس راستے سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نکالا, سیدھا راستہ دکھا دیا, بچنے کا راستہ دکھا دیا. فرعون اگر اس راستے سے جاتا ہے تو اللہ اسی راستے میں فرعون کو غرق کر کے دکھاتا ہے, اپنے بندوں کو یہ بتاتا ہے کہ اے بندوں ظالموں کو, مسلمانوں کو ظالموں کو جس راستے سے مسلمانوں کو جس راستے سے پتہ دیتا ہوں اسی راستے سے ظالموں کو ناکام بھی کرتا ہوں. یہ میری طاقت ہے, میرے قہار ہوں, میں ستار ہوں. یا اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں. میرے عزیزوں آج یہ وعدہ کر کے اٹھیں, نوجوان یہ وعدہ کر کے اٹھیں کہ ہمارا مقصد زندگی اللہ کے احکام پر چلنا ہے. ہمارا مقصد زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے یا چلنا ہے. اگر نہیں چلیں گے تو تیار ہمیں ہونا ہے تکلیفوں کا سامنا کرنے کے لیے, مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے. اگر راحتیں چاہتے ہیں, اگر جنت چاہتے ہیں تو ہمیں یہ طے کر کے یہاں سے اٹھنا ہے کہ ہم اللہ کے احکام پر زندگی گزاریں گے, صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے. اللہ اقبال جب یہ صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہیں, میرے اور آپ کے حالات کو سامنے رکھتے ہیں, تو اللہ اقبال کا, اللہ اقبال علیہ السلام کا دل یہ بولتا ہوا جھوم اٹھتا ہے. وہ اپنے قلم سے لکھنے پر مجبور ہو گئے. مسلمانوں کی سچائی, آج کے لوگوں کی سچائی, پہلے کے لوگوں کی سچائی 7 اشعار انہوں نے بیان کر دی. وہ اشعار یہ ہے, اللہ اقبال نے فرمایا ہائی کا لوگ تھے, ہائی کا لوگ تھے, صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اولیاء کی طرف اشارہ کرتے ہیں, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اللہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہائی کا لوگ تھے, ہائی کا لوگ تھے, زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے, ایک تو بھی تو ہے, ہائے افسوس بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے. میرے عزیزوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں اور اللہ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں. وقت بھی ہو چکا ہے, میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.